نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سورۃ المنافقون کا یہ میں نے تلاوت کی ہے جمعے کے خطبے سے متعلق. میں نے اس کے اوپر تلاوت کی ہے اور اس کی جو انشاءاللہ ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے اس کو. اور اس ہفتے میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ زیادہ تر میں نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ باتیں میں نے اسلام کے متعلق یہ ظاہر مطلب جو قرآن مجید کو ہی ہم جو ہے وہ اپنا جیسے کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید عمومی کتاب ہے اور خصوصی جیسے کہنا چاہیے عمومی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو قرآن مجید کا نماز کے دوران پڑھنا فرض ہے. جو بھی نماز پڑھتا ہے، نماز ہر مومن پہ فرض ہے، ایمان والے پہ، تو قرآن کا پڑھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اتنا بھی یاد ہو. فقرؤ ما تیسر من القرآن. تو عمومی طور پہ اس کتاب سے ہمیں ہدایت، اور یہ خطبہ بھی عمومی خطبہ ہوتا ہے. ایک تو وجہ، دوسری وجہ ہے کہ میری خود کی جیسے کہنا چاہیے مطالعے میں جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ احادیث میں سے، تو وہ میں اس کو بھی نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر موقع قرآن مجید کی آیتوں سے، تاکہ ہر انسان اس کو بعد میں ریکن کر سکے، جب بھی پڑھے وہ دیکھے تو اس کو دھیان دے اس بات کی طرف. تو سورۃ المنافقون کا میں نے انتخاب کیا کیونکہ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیش کرتے آ رہا ہے کہ ایمان والوں کو پھر سے عروج بہت ممکن ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ سب سے شروع میں جو لوگ زوال کے حالات میں اسلام کے جھنڈے کو تھامنے اور اسلام کے لیے قربانیاں عیسیٰ دینے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا پہلے مرتبہ مقام ہوتا ہے. لیکن جب عروج آنے لگتا ہے اور جب مسلمانوں کو پستی سے اللہ اٹھاتا ہے یا کوئی بھی حالات بدلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اپن کافی لو پہ جا چکے ہیں، اٹھنے کے حالات بنتے ہیں، تو اس میں پھر وہ لوگ جو کہ مطلب دیکھنے کے شیدائی ہوتے ہیں وہ سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن مشکلوں میں ایسے لوگ جو ہیں پیچھے نظر آتے ہیں. تو ہمارے حالات کے بگاڑ کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ ہم لوگوں میں حالات کے پیچھے ایسے جیسے کہنا ہے ایسے ہمارے جو ہے معاملات رہے ہیں جو ان
ان صورتوں میں نقل کیے گئے ہیں، اور جس میں ہم بڑے بڑے دعوے دار رہے ہیں اسلام کے، اور جیسے کہنا چاہیے اللہ سے تعلق کے، عشق رسول کی تمام چیزیں. تو میں نے اس لیے ان کو انتخاب کیا کہ ان میں ہم اپنا آئینہ بھی دیکھ لیں بیچ میں، اور اس میں کہیں کوئی جگہ ہم سے چوک ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر سے کچھ اپنی جائزہ لیں انشاءاللہ، تو بہت فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں اسے سبق لینے کی توفیق دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے پاس منافقون آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو اللہ کے رسول. بہت سچ بات ہے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے زور شور سے کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر رحمت کی دعا بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنا منہ ہلا کے کیا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کم از کم ہم یہاں تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ تعلق کے تقاضے اور بھی ہیں، صرف جو ہے میٹھا کھا لینا اور جو ہے جیسے کہنا چاہیے اس طریقے کی، حالانکہ ہر سنت اہم ہے، لیکن ان سنتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دین کے لیے کھپ جانا، لگ جانا، یہ بھی سنت ہے، فاقے کرنا بھی سنت ہے. تو یہ سب سنتوں کے اوپر معلوم یہ بنتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے. اب غور کریے نا آیتوں پہ، کہنا ہے کہ منافقین آج کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک تو اللہ کا رسول لازم، اور اللہ جانتا ہے بے شک تو لازم رسول اس کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافقین لازماً جھوٹے ہیں. اب دیکھیے مطلب کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ رسول ہیں، رسول تو ہے تو جھوٹ کیا بول رہے ہیں. ان کا گواہی دینا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں، ان کا دل گواہی نہیں دے رہا، جو ان کے والی بات ہے کہ جو ان کے منہ پہ دل میں نہیں. پھر قسمیں کھاتے ہیں باتوں کے اوپر، اپنی باتوں پہ ہے نا، جہاد ایمانی اخذ کرتے ہیں ان کی قسموں کو، اور قسمیں کھا کے بہانے بنا کے نکل جاتے ہیں کہ صاحب واقعی تو اللہ کی قسم ہم جو ہے، تقاضے آئے تو بہانے بنا لیتے ہیں. تو قسمیں کھا کے ہے نا اخذ کرتے ہیں ان کی قسموں کو، آڑ تو روک جاتے ہیں ہے نا، رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے. بے شک یہ لوگ جو ہیں بہت برا عمل کرتے ہیں، قسمیں کھانا بھی اور پھر اللہ کے راستے سے رکنا بھی. تقاضے آئے تو اس کے اندر بہانے اور قسمیں کھا کے جو ہے بڑی سنجیدہ اپنی باتوں میں زور دینا. تو مدعا یہی ہے کہ بڑی زور شور سے گواہی دینا، بڑی زور شور سے اپنے اقرار ہے جیسے کہتے ہیں رسول کے، جیسے کہنا چاہیے رسول کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دینا، اور اس کے بعد جو ہے کام کاج آئیں، تقاضے آئیں تو اس کے اندر قسمیں کھا کے اپنے بہانے نکالنا. یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اچھا یہ کیوں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جب عملی طور پہ انسان کفر کرتا ہے تو پھر آگے کی حالت یہ آتی ہے کہ قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، اور زیادہ جب عملی طور پہ شروعات میں قولاً کفر نہیں کرتا انسان، بلکہ جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھاتا. یہ اگلی اسٹیج ہے، یہ آگے کی اسٹیج ہے. پہلے کیا ہوتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ بس ہو اس کے کہ انہوں نے ایمان لائے پھر کفر کیا. تو یہ کفر کیوں کیا؟ یہ کفر ان کا کہیں عملی تقاضا پیش آیا ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشکل آتی، کہیں نہ کہیں دشواری آتی. کوئی کہہ دیتے ہیں ہاں صاحب ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اور جہاں مشکل آئی تو کہیں کسی ڈر سے، کہیں کسی مشکل سے، کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. اپنے گھر میں کوئی زیادہ جو ہے بحث بازی ہو جائے گی، اس لیے کوئی بڑا فیصلہ اس بات پہ نہیں لیتے کہ وہ جو ہے وہ تو اس سے یہ برا مانے گا، وہ برا مانے گا. سماج میں کٹ کے رہ جائیں گے، اس لیے کئی چیزیں جو ہیں بری ہیں معاشرے کی، وہ گھسیٹتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں ہم لوگ. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ بہت زور شور سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، لیکن معاشرے سے ہم جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ اس کو خدا بناتے ہیں. ہمارے بہت سارے خدا ہیں نعوذ باللہ. اسی کو منافقت کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے کیونکہ یہ ایمان لا پھر کفر کر بیٹھے. تو یہ کفر پہلے عملی ہوتا ہے، پھر بعد میں جب اگلی بار بولتے ہیں کہ یار آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، آپ کے یہاں تو یہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے فنکشنز کے اندر تو سب لڑکوں نے جہیز لیا تھا، آپ تو ارے قسم سے وہ تو ایسا ہے، میں واقعی یقین دلا رہا ہوں ایسا کر. ارے تم کرنے والے ہوتے، تم کئی کام جو ہے تم کر ڈالتے، کسی معاشرے کی پرواہ نہیں کرتے. تم یہاں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے کہ نہیں تمہیں؟ تو خیر ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس زمانے میں منافقین بھی کرتے تھے، اور بہت سارے کام ایسے تھے جو کہ تقاضے حق آتا تھا، جہاد کا تقاضا ہے، جنگ کا تقاضا ہے تو کفر کر بیٹھے. بس اللہ مہر لگایا تھا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. طبع علی قلوبہم، تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں میں. فہم لا یفقہون، اب سمجھتے نہیں، اب سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کام یہ کرنا کا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا تقاضا ہے، آپ نے کفر کیا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، اچھا آپ کو بڑا لگے گا ہم دیکھتے ہیں 150 کروڑ مسلمان ہیں، تو اس میں آپ کو اس کی حالت پیش آئے گی، خاص طور پر بڑے آسود حال.
تو اور جب تو دیکھے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عجب لگے تجھ کو ان کے اجسام، بڑے قد و قامت والے ہے نا، لیکن خوف زدہ. وہیں یقولوا تسمع لقولہم، اگر وہ بات کریں تو ان کی بات سننے لگے، ایسی بات کریں، ایسی مطلب واہ واہ، ایسے دین و ایمان یقین والے، کانہم خشب مسندہ، جیسے کہ لکڑیاں ہیں، بڑی بڑی کھجور کے تنے جیسے ایک جگہ مسندہ جو دیوار سے لگے ہوئے، بس ذرا سی دھمک پڑے گی تو گر پڑے گا. معلوم ہوا کہ دیکھنے کا اتنا اونچا قامت والا ہے نا. یحسبون کل صیحۃ علیہم، سمجھتے ہیں ہر زوردار آواز کو ان کے اوپر، ان کے اوپر ہی جو مصیبت پڑی جاتی ہے. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہی دشمن ہے. ایسے لوگوں کا ہونا خود بڑی مصیبت ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھ کر بڑی متوقع رہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے اسلام کی، مسلمانوں کی اسٹینڈ ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، قد و قامت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی دشمن ہے، کیونکہ یہ تو سب سے پہلے ڈر جائیں گے. تو ان سے تو اور دیکھیں ان کے خوفزدہ ہونے سے تو باقی جو کمزور آدمی ویسے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹے گا. اتنا بڑا طاقتور پیسہ کوڑی والا، ہمارے مسلمان ملکوں میں کیا ہوتا ہے، اتنے رئیس اور امیر ملک جو ہیں یہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ہم کیا کریں گے؟ یہ دو ان کے پاس سب وہ ہے اور ہتھیار ہیں یہ، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اس سے تو دوسرے لوگ اور جو ہے، تو یہ سب سے بڑے ہم العدو. اس زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے ان کے حوصلے پست ہونے سے دوسروں کو متاثر کریں گے. وہ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ، اللہ پاک کے قرآن کی آیت یہ ہے کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کدھر وہ چک لیے جاتے ہیں، الٹے پھرے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنی کمزوری ایمان، اپنی کمزوری عمل پہ کوئی شرمندگی نہیں، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نوٹ کریے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ استغفار کرو، یعنی تمہارے لیے رسول استغفار کریں، تم سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو. تمہارے تو رسول اللہ سامنے ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی آپ کے پاس، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ ہاں ہماری کمزوری کوتاہی ہے، استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں. تو لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، ہاں ٹھیک ہے، منڈی گھمائیں گے اور تو دیکھے گا کہ رکنا ہے، نہیں چاہتے، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی کوئی غلطی، کہیں کوئی کمزوری ہے، کہیں کوئی عمل میں کوتاہی. وہ مستکبرون، تکبر کرتے ہیں. سواء، اب ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرنے کے لیے سواء علیہم استغفرت لهم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. برابر ان پہ تو استغفار کر ان کے لیے، تو استغفار نہ کر ان کے لیے، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا ان کو، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. جب نافرمانی کرتے ہیں لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ نہیں بتاتا. پھر کوئی استغفار کرے، نبی استغفار کرے، معاملہ اپنا خود کا ہے، اپنے اعمال کا ہے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو؟ کیا ان کو وہ لوگ ناپسند ہوتے ہیں جو خلوص کے ساتھ دین کے تقاضوں میں لگے رہتے ہیں. تو اگر کبھی کہیں کسی جگہ انہوں نے اگر خرچ کر دیا ہو ایسے کاموں میں، ظاہر سی بات ہے آپ جان سے کھپاتے نہیں تو کہیں مال خرچ کر دیتے ہیں، ہماری بھی چندہ دے دیتے ہیں، مدرسوں کچھ کر دیتے ہیں، کوئی دینی تحریکوں میں کوششیں لگا دیتے ہیں کام. تو ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہنے لگے کہ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت تم خرچ کرنا ان پر جو کہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں. کہاں سے آ گئے ہیں دنیا بھر سے ہجرت کر کے، اور ان کو کچھ کام دھام تھے نہیں، اور یہ کام دھام ہے نہیں، اور یہ جا کے ہمارے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں. یہ سب وہ کہا کرتے تھے. عند رسول اللہ جو ہیں ان کے اوپر خرچ مت کرو حتی ينفضوا، یہاں تک کہ کھسک جائیں، منتشر ہو جائیں، ہے نا. وللہ خزائن السماوات، تم کیا خرچ کر رہے ہو، تم کیا خرچ کرو گے؟ خزائن اللہ کے ہیں، آسمان کے اور زمین کے اللہ کے لیے ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن منافقین کو سمجھ نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے توفیق دے دی تو بہت بڑی بات ہوگی کہ کتنی بڑی بات ہوگی، لیکن وہ سوچ، اندر کی سوچ کہ ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی توفیق ہو رہی ہے. اور دنیاوی طور پر تو یہ کہ اندر کفر بھرا ہے تو ہماری توفیق بھی کیا ہوگی، کہیں دکھاوے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اچھا ان کو ذلیل سمجھنا. نیک لوگوں کو، صادقین مومنین صادقین کو، خلوص سے لڑنے جینے مرنے والوں کو، کھپنے والوں کو بیوقوف سمجھنا. یہ سب اپنے شکل صورت دیکھنے ان میں دنیا بھر کے اندر جو لوگ واقعتاً اسلام کے لیے مشقتیں، مشکلیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، اور ہم اگر کچھ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور کس پہ احسان کرتے ہیں. یہ ساری حالات ہیں. پہلے تو کہا کہ خزائن اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں کے زمین کے لیے. منافقین سمجھتے نہیں، کہتے ہیں اگر ہم مدینے کی طرف لوٹے تو ہمارے عزت دار لوگ ہمارے ان ذلیل کمزور لوگوں کو جو ہے ہٹا دیں گے، ہے نا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے عزت ہے ساری، اور رسول کے لیے اس کے، اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے. بہرحال اگر معلوم جان جائیں تو طاقت جو ہے، خزانے جو ہیں، علم، مال و دولت سب اللہ کا ہے، اور عزت بھی جو اللہ کے لیے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کون سے طاقتور ہو؟ مال سے طاقتور ہو، صحت سے طاقتور، کسی طاقتور نہیں. اللہ طاقتور ہے، اللہ عزت دیتا ہے. وہ دیتا ہے تو دیکھو ملتی ہے عزت. وہ دیکھ لو آپ، وہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے ان سے وہ معاہدے کرتے آ رہے ہیں، افغانستان سے، ان سے سارے لوگوں سے، کیسے کمزور لوگ، کیسے ان کو تمام سارے ملکوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا تھا ایک طرف،
اور انگریزوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہم بھی ساتھ ہو گئے تھے سارے مسلمان ممالک، انہوں نے بھی اپنے بیس اور اپنے سب سامان دے دیے تھے کہ لو لڑ لو اور پیس دو ان کو، لیکن اللہ عزت جس کو دینے والا ہوتا ہے دیتا ہے۔ آگے پڑھیے، ایمان والوں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایمان والوں اگر یقین ہے منافقت نہیں ہے تو اپنا سب کچھ کھپا دو، لگا دو اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جن موت تمہارے سامنے کھڑی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں، ایک لوگ جو ایمان لائے، نہ غافل کر دے تم کو مال تمہارے اولادیں تمہاری اللہ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یہ علاج دے رہے ہیں، اور جو کوئی یہ کرے گا تو یہی تو نقصان والے ہیں، پھر خسارے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور خرچ کر دو اس میں جو رزق ہم نے تم کو دیا اس کے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کی موت، تو وہ کہے گی اے میرے رب مجھے کیوں مہلت نہ دے دے تو، ایک قریب کی مدت تک تمہیں صدقہ کر دوں گا اور میں ہو جاؤں گا صالحین میں سے، میں اپنا مال خرچ کر دوں گا اور میں صالحین اچھا انسان بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں مؤخر کرے گا، مہلت دے گا اللہ تعالیٰ کسی جان کو، نہیں دیتا اللہ تعالیٰ مہلت کسی جان کو، جب کہ آ جاتی ہے اجل اس کی، اس کا ٹائم آ جاتا ہے، اللہ مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے، خبر رکھتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہلت کے چلتے چلتے عمل کر لینے کی توفیق دے، اپنا جان مال اور ہر کچھ جب جتنا مل جائے جو سا بن جائے اس کو لگا دو، کھپا دو، اس منافقت کو اپنے دل سے نکال دو اور اللہ کے راستے کے لیے حقیقتاً عملاً پیرا ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں اور اپنے آپ کو، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے اجسام، ہماری تمام طاقت توانائی کو کچھ سمجھیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔